شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہوتی ہے، چاہے کوئی کتنی بھی ان کو نصیحت کر لے وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اپنے کفر میں ہی مر جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا تب ان کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر وہ پچھتائیں گے، اور پھر ان کو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو مہلت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس دنیا میں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے۔ جب ہماری پیدائش ہوئی ہے تو ہمارے جو کانوں میں اذان نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، افسوس کا مقام ہے کہ آج جو حالات ہیں اس کے مطابق ہم نماز کو بھول چکے ہیں، قرآن پاک کو بھول چکے ہیں۔ ہم روز قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روز قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے جتنے حکم ہیں اس پر عمل کریں، اور حدیث پاک سنیں اور اس پر بھی عمل کریں۔ پیارے مسلمانوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ سب مال و دولت، یہ دنیا کی سب رونقیں جیسے ہی ہماری روح قبض ہوگی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اپنی قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جس ٹائم ہمیں قبر میں رکھا جائے گا تو اس ٹائم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہوگی، تو اس ٹائم اللہ کا جو حکم ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں قبر کے اندھیرے سے ڈرنا چاہیے، اور آج ہی سے 5 وقت نماز باجماعت پڑھنی شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ کل کا دن ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔